السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے اور اس کے بعد دجال کی آمد ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس قسم کے معاملے نہیں ہو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ احادیث مبارکہ کو غلط سمجھتے رہے اور نتیجتاً اپنی طرف سے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے رہے، اور اسی قسم کی باتوں سے قادیانیوں نے بھی ایک زمانے میں اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے بات پکڑی تھی۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں، یہ سنن دار قطنی میں آتی ہے، عمر بن شمر عن جابر عن محمد ابن علی، تو وہاں سے یہ روایت کچھ اس طرح آتی ہے کہ رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا اور رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا۔ تو میرا بھائی خود ہی سوچو کہ کیا رمضان کی پہلی کو چاند گرہن تھا، اور یہ جو سورج گرہن لگ رہا ہے کیا یہ رمضان کے مڈ میں لگ رہا ہے؟ کوئی بھی اس میں سے نشانی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف رمضان میں، جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 یعنی بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اسی طرح بے شمار لوگ اندھے ہو جائیں گے اور بے شمار لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت کے مطابق بے شمار لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور بے شمار لڑکیوں کی جو ہے وہ حمل سے ہوں گی، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، اور دراصل جنگ کی گھن گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی قعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے، اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے اور اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات۔ اس دن وہ سواری ماں کے جاوے کہ جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہو۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کی مرتب کی بھی یہ کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 15,247۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں جلد 7 صفحہ 310 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں آواز ہوگی اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، لیکن تفصیلات المعجم الکبیر میں زیادہ تفصیل سے موجود ہیں۔ اسی طرح الفتن النعیم بن حماد، نعیم بن حماد کی الفتن جو کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 131 پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی قعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور منی میں زبردست بہت اعلیٰ بہت ہی بڑے پیمانے پر کشت خون ہوگا اور بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اسی طرح اسی کتاب میں نعیم بن حماد الفتن میں ایک اور روایت لاتے ہیں کہ رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی قعدہ میں قبائل کی آپس میں زبردست کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور محرم میں ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا کہ جان لو یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو ایک چیخ ہوگا جو سونے والے بیدار کر دے گا،
کھڑے ہوئے والوں کو بھٹکا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعے کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، ربنا القدوس، ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ الفتن میں نعیم بن حماد، جلد نمبر 1 صفحہ 132۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آسمان پر چمکتے ستون کی مانند ایک علامت ظاہر ہوگی، شوال میں بلائیں ہوں گی، اور ذیقعدہ میں ہلاکت، ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ محرم کا مہینہ تو کیا بات ہے محرم کے مہینے کی۔ الفتن نعیم بن حماد، جلد نمبر 1 صفحہ 131۔ تو اب اس حوالے سے بہت ساری روایات میں نے آپ کے سامنے جمع کر دی ہیں، اس کے علاوہ اور روایات بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے ساری چیزیں میں جمع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک چیز اگر آپ مشاہدہ کریں تو ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، سوائے پروپیگنڈے کے اور سوائے سنسنی پھیلانے کے۔ اسی طرح رمضان میں خلاف توقع سورج کو گرہن کا ہونا کے متعلق، کیونکہ لوگوں کا اس پر بھی ہے نا کہ خلاف توقع سورج گرہن ہو گیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو روایت آتی ہے نا سنن دارقطنی میں، حدیث نمبر 1816، محمد بن علی اسے جو روایت کرتے ہیں کہ مہدی کی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں، وہ یہ کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15ویں رمضان کو سورج گرہن۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں۔ تو یہ جو روایت آتی ہے، یہ دارقطنی کی جو روایت آتی ہے، اس کے اندر یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کب کب کیا کیا ہوگا۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ سورج